گھر میں سجاوٹ مکمل تھی۔ ہر طرف مہندی کی بکھری ہوئی خوشبو، چہتی ہوئی پڑیاں، مہمانوں کی مسکراہٹ اور وہ سب کچھ جو بے پناہ ضروری تھا۔ ابھی ابھی فنکشن کا اختتام ہوا تھا اور اسے اندر لا بٹھایا۔ وہ سر جھکائے بس روئے جا رہی تھی۔ آج کے فنکشن میں اسے جتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، یہ کوئی کم تو نہیں تھی کہ دولہا پورا فنکشن گھر سے غائب رہا۔ سب کی نظریں، سب کے سوال اور وہ زرد رنگ کے پھولوں سے سجی، زرد چہرہ لیے دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف افسردگی پھیلی ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ حالانکہ آج کی رات تو حسین سپنے بننے کی رات ہوتی ہے۔ آج کی رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور اور مسکراہٹ لبوں سے چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ نہ جانے پھر اس کے مقدر میں یہ سب کیوں نہیں تھا۔ پھولوں کی جیولری اتار کر اس نے وہیں بیڈ پر چھوڑ دی اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لینے لگی۔ ملٹی کلر کے لہنگے میں نازک سراپا، سرخ و سفید رنگت پر ہلکا میک اپ، کھلے بال جو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ حسین تو تھی لیکن شاید خوش قسمت نہیں۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اس بار اس نے پلٹ کر دیکھا تو دہلیز میں کھڑا شخص اس کی طرح ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ لوٹ جاؤ خرم، پلیز، اس نے بے حسی سے کہہ دیا اور وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نہیں مان سکتا میں تمہاری ہر بات، تمہارے کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا ہے اتنا کافی نہیں؟ اس کے لہجے میں سوالیہ پن تھا اور مارخ نے اپنے مہندی بھرے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ انہیں دیکھو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میکال حسن کے نام کی مہندی اور اس کا گہرا رنگ میرے خوابوں کی تکمیل جیسا۔ خدا کے لیے خوابوں میں جینا چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ وہ عاجز آ چکا تھا۔ میکال کے نام کی مہندی ہے اور میکال؟ اس کا سوالیہ انداز جان لیوا تھا۔ وہ کہیں نہیں ہے، وہ تمہارے نہیں ہے مارخ۔ اپنی زندگی برباد مت کرو خدا کے لیے۔ اور اس نے سرخ آنکھوں سے خرم کو دیکھتے ہوئے اسے دھکیل کر دروازے میں لا کھڑا کیا۔ نکلو ابھی اور اسی وقت۔ خرم اس کا پاگل پن دیکھتا رہا جب تک کہ اس نے زوردار طریقے سے دروازہ اس کے منہ پر بند نہیں کر دیا۔ نکل جاؤ سب، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا ہے بس۔ وہ جنونی انداز میں چیخ پڑی اور خرم نے آخری بار بند دروازے کو دیکھا تھا۔ محبت کی آخری حد ہے ذلیل ہونا اور اس نے وہاں تک جا کر بھی دیکھا تھا۔ وہ اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب ذکیہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ میکال کی دلہن بنے گی، اور تب سے اب تک اس نے اس چیز کو بری طرح اپنے سر پر سوار کر لیا۔ وہ میکال کے بارے میں سوچنے لگی، بالکل عام طریقے سے، اور بلوغت تک پہنچتے پہنچتے یہ سوچ کب عام سے خاص ہوئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ جذبات بکھیرتی ہوئی عمر کا قصور تھا کہ وہ میکال کے دھواں دھار عشق میں گرفتار ہوئی۔ میکال بھی حد سے زیادہ اس پر توجہ دیتا تھا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کی تکمیل کرتا۔ خرم کے ساتھ لڑائی کی صورت میں میکال ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا۔ یہ بھرم قائم تھا کہ وہ خوابوں کا اونچا مینار اپنے پوری شان سے براجمان کر چکی ہے، جب تک کہ اس رات دعوت میں یہ بھرم نہیں ٹوٹا۔ گھر میں خاص دعوت کا اہتمام تھا کیونکہ عابدہ بیگم عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس آ چکی تھی۔ کمرے میں ہنسی کا ماحول گرم تھا۔ وہ ندا کے ساتھ کچن سے چائے بنا کر لوٹی اور دہلیز میں ہی اس کے قدم رک۔ آپ ہوش میں تو ہیں بابا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ میری بیوی بنے گی، یہ ناممکن ہے۔ توف ہے مجھ پر۔ مغروری میں لپٹے ہوئے الفاظ، وہ خوابوں کا اونچا مینار پل بھر میں زمین پر گرا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام لیا۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ مارخ اچھی لڑکی ہے اور ویسے بھی وہ بچپن سے تمہارے نام سے منسوب ہے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کوئی بچپن سے میرا انتظار کر رہا ہے یا پھر کسی بے نام سے رشتے کی ڈور کو تھامے جی رہا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر رکھا۔ وہ شخص بالکل ہی مکر گیا تھا، اور حالانکہ یہ سچ بھی تھا، آج تک اسے کوئی خواب نہیں دکھایا تھا۔ جو ہی خواب بنے تھے اس کی آنکھوں نے خود ہی بنے تھے۔ خوابوں کے اس گرتے ہوئے محل کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی ٹرے بھی نیچے آ گری۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے
اور وہ بس میکال کو دیکھ رہی تھی اور پھر پلٹ گئی۔ میکال نے انکار کر دیا تھا، صاف انکار، اور وہ بضد تھی کہ میکال اس کا دلہا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ شائستہ بیگم اسے سنبھالتی رہی۔ وہ پوری رات کمرے میں بند رہی اور خرم گھر پر نہیں تھا۔ وہ اس سارے معاملے اور ہنگامے سے بے خبر تھا۔ بالآخر اس کی ضد سے تنگ آ کر میکال نے خود اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں نہیں آیا، لیکن شاید اس نے اجنبی طریقے سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اتنے پاگل پن کا مظاہرہ کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پاگل پن؟ میکال، یہ محبت ہے۔ میکال، جو اسے محبت سے سمجھانے آیا تھا، بھڑک اٹھا۔ محبت؟ مائے فٹ! شرم آنی چاہیے۔ تم ایک لڑکی ہو کر اس حد تک بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ اور وہ مارے خفت کے سر جھکا گئے، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ محبت کا بے شرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ پسندیدگی کا حق خدا نے دے رکھا ہے میکال، اور میں یہ حق استعمال کر رہی ہوں۔ بھائی کہو مجھے، میں نے آج تک صرف تمہیں بہن مانا ہے۔ میکال ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اسے زبردستی حاصل کرنے کی کوششوں میں جت جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب ایسا لہجہ اپنائے گا کہ وہ اس کی ذات اور اس کے نام سے بھی نفرت کرنا شروع کر دے۔ لیکن شاید یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ محبت میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اب واپس مڑنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اب تک بہن سمجھتے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اب یہ غلطی مت کیجیے گا۔ وہ پلٹ کر آئینے کے سامنے رکھی چیزوں کو ترتیب دینے لگی، اور میکال غصے سے بھناتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس کی گردن دبوچتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ سوچو، ساری زندگی میرے نام پر گزار کر جب برباد ہو جاؤ گی، تب بھی یہ انداز ایسا ہی رہے گا؟ ہاں؟ وہ ہٹ درمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، کیونکہ میں نے محبت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ محبت بدنامی کی حدوں کو چھو دے اور مجھے سر جھکانا پڑے۔ میکال کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے ہاتھ سے آئینے کے سامنے رکھا، سامان فرش پر دھکیل دیا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، نکل جاؤ تم، ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے، جسے تم نے برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ میکال نے اسے دور دھکیلتے ہوئے بددعا دی تھی اور وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد آج تک اس کا سامنا میکال سے نہیں ہوا تھا۔ شائستہ بیگم بھی اس بات پر تھوڑی پریشان تھی کہ اگر میکال کی مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہے تو اسے اپنی ضد سے باز آ جانا چاہیے، لیکن وہ ماننے والی کہاں تھی؟ عابدہ بیگم کا بھی یہی حکم تھا کہ میکال کو ہر حال میں اس رشتے کے لیے راضی ہونا پڑے گا، تبھی اسے باہر جانے کی اجازت ملے گی، اور اس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے باہر جانا ضروری تھا۔ یہ تقریباً 5واں دن تھا جب خرم ٹرپ سے واپس آیا، اور آتے ہی اسے گھر میں موجود اس ہنگامے کے بارے میں علم ہوا۔ وہ عجیب نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سب لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ میکال اور ماروک کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ شائستہ بیگم نے ایک اچٹی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ تم بڑوں کی باتوں میں دخل اندازی مت کرو خرم، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اسے ہنگامے سے دور رکھنے کی کوشش کی اور وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آج تک ہمیشہ اسے نفرت کرتا پایا گیا۔ لڑائی جھگڑا، چیخ پکار اور خرم کی آئے روز زیادتیاں، یہ سب کچھ تو کھیل کود کا حصہ تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے دل میں بستی ہے، اتنی شدت کے ساتھ کہ اسے اس گھر سے یا اپنی زندگی سے نکلتا ہوا دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ نکاح؟ میکال انٹرسٹڈ نہیں تھا اور خرم اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ہمیشہ میکال کو یہی کہتے سنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جو خود اعتماد ہو کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ گھر، نسل، رشتہ دار، ان سب سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور آج سب لوگ مل کر ماروک کو اس کے ہاتھوں میں سونپ رہے تھے۔ وہ چھت پر آیا تو معجزاتی طور پر وہ بھی اس وقت چھت پر موجود تھی۔ ہاتھ میں کپ تھا۔ وہ کھلے بالوں کے ساتھ منڈیر سے جھانکتی ہوئی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔
جب وہ آہستگی سے اس کی پشت پر کھڑا کتنی دیر اس کے بالوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جب معروف نے پلٹ کر اسے دیکھا اور چہرے پر عجیب سے تاثرات چھا گئے۔ تم واپس بھی آ چکے ہو بندر، کچھ دن اگر گھر میں سکون بنا رہتا تو کیا تھا، برداشت نہیں ہوا تم سے۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی اور خرم نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی پھیلی ہوئی افسردگی کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معروف، تم اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہو، لوگوں کا سامنا کر سکتی ہو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور وہ پلٹ کر حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں آدھی بات کا علم ہوا ہے، آدھا معاملہ تو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے۔ اور اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں میکال کو پسند کرتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں اور اپنی مرضی سے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی مجھ پر زبردستی نہیں کر رہا خرم۔ اس نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور خرم کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے شانوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ تم کیسے کر سکتی ہو یہ سب کچھ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ اس روز نے خرم کو احساس ہوا تھا کہ محبت کو کھو دینے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ معروف اور اس کے رشتے کے لیے گھر کے سبھی افراد کے ساتھ ساتھ معروف بھی راضی ہو جائے گی، چاہے ان دونوں میں جتنی بھی لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں ہم عمر ہیں اور عمر کے حساب سے ان دونوں کا ہی جوڑ بنتا ہے۔ لیکن یہ درمیان میں میکال بھائی کہاں سے آ گئے؟ اس نے ماتھے کو مسلتے ہوئے پریشانی سے سوچا تھا، اور پھر یہ حقیقت کہ معروف میکال سے محبت کرتی ہے، اس کی سرخ آنکھیں عجیب سے زاویوں کو گھور رہی تھیں، جیسے کوئی راستہ نظر نہ آنے پر ایک مرتا ہوا شخص آخری بار سب کونوں خدروں میں جھانک کر دیکھے، شاید کہیں زندگی کی رمق باقی ہو۔ اس نے ہر ضد ختم کر لی تھی۔ اس نے معروف کے سامنے اقرار کر لیا تھا کہ میکال اسے پسند نہیں کرتا، جبکہ میں تمہیں اتنی محبت دے سکتا ہوں کہ تم ساری زندگی محبت کے سہارے گزار سکو۔ دیکھو، میں نے تم سے محبت کی ہے اور ایک عرصہ کی ہے، اگر میں نے ظاہر نہیں کیا تو اس میں میری غلطی ہے۔ اور معروف اسے دیکھتے ہوئے پلٹ کر رخ موڑ گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میکال مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس نے صاف لفظوں سے کہتے ہوئے خرم کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دلانا چاہتی تھی اور خرم تھا کہ اس کی محبت میں تڑپتا جا رہا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت نہیں کرتا اور دوسرا کوئی بھی شخص ہمارے لیے محبت کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف نکاح عزیز تھا اور وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی، اور آج کے دن وہ اس کی دلہن بنے اپنے ہاتھ پر اس کے نام کی مہندی لگوائے بیٹھی تھی اور اس کے انتظار میں، لیکن فنکشن سے کچھ دیر پہلے نکل کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ خوبصورت زیورات سے سج کر وہ باہر آئی تو ہر نظر نے اس کی معصومیت کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کبھی میکال کے دل تک اثر انداز نہیں ہو پائی۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اس ایک شخص کے لیے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔ وہ پوری رات جانے انجانے میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ اس رات بھی اس نے خرم کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ دوبارہ اس کی دہلیز تک مت آئے۔ اسے یقین تھا کہ اگر میکال اسے محبت نہیں بھی دیتا تو وہ اس کے نام کے سہارے ساری زندگی گزار لے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے رشتے کے بننے کے بعد جو قیامتیں اس کے سر پر ٹوٹ جائیں گی، وہ ان قیامتوں کو دیکھ کر خود بخود یہ رشتہ اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے گا۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فجر کے بعد ہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹی اور کچھ دیر کے لیے اس نے اپنی آنکھوں کو موندا۔ نیند آنکھوں سے مکمل غائب تھی۔ دل میں ایک انجانی سی خوشی بھی پھیلی ہوئی تھی اور خوف بھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ اس رات اس گھر میں 3 نفوس ایسے تھے جنہوں نے وہ رات جاگ کر گزاری تھی، اور تینوں ہی اپنے اندر موجود لگی ہوئی آگ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میکال کے لیے اپنا کیریئر سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا جو اس کے ذہن پر اس کے کندھوں پر مسلط کی جا رہی ہو، بلکہ وہ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا تھا جو اس کی جانب دیکھے تو اس کا دل تھم سا جائے
جس کی ہر کامیابی میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہے۔ ایک دبو سی لڑکی اسے ہمیشہ ہی ناپسند تھی۔ بھاری عروسی جوڑا پہن کر اس پر جی بھر کر روپ آیا۔ وہ اتنی حسین لگی تھی کہ کتنی دیر ہی خود کو آئینے میں دیکھ کر سراہتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ میکال اگر اس کے پاس آئے گا تو ضرور اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین اور میک اپ کی تراش خراش نے تو اسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ بارات آتے ہی اس نے ہلکی سی جھلک نکال کر دیکھی تھی۔ وہ بلیک کلر کی شیوانی میں سجا ہوا دولہا اسے اتنا حسین لگا کہ اس کے چہرے پر رنگ بکھرتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ جابر صاحب اس کے پاس کھڑے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ آج ان کی اکلوتی بیٹی میکال کے نام ہونے جا رہی تھی اور ایک باپ کے لیے یہ فخر کے ساتھ ساتھ کافی دکھ کا مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دوسرے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوتا ہے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میکال نے گویا اپنے نام کو گھسیٹتے ہوئے نکاح نامہ ان کے حوالے کر دیا تھا، جیسے یہ سب کچھ زبردستی کروایا جا رہا ہو۔ خرم کونے میں خاموش کر رہا، سب کچھ دیکھتا رہا۔ آج وہ اس کے سکے بھائی کی بیوی بن چکی تھی، اس کی بڑی بھابھی، اور آج اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اسے کبھی دوبارہ اس نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا لے گا، اپنے جذبات کو لگام ڈالے گا۔ اس کی بہتری اور اس کی خوشی کے لیے دعا کرتے ہوئے وہ منظر سے ہٹ گیا۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں تھا۔ حویلی کے ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں اس نے رخصت ہو کر جانا تھا، سو اگلے ہی وقت میں بغیر کسی رسم کے ہی اسے رخصت کروا کر میکال کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آج اس نے میکال کو پا لیا تھا۔ میکال حسن کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ کر اس کی محبت کو ایک رنگ بخش چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ میکال کو قائل کر لے گی کہ وہ اس کی جانب متوجہ ہو، اسے محبت کر پائے۔ آخر وہ ایک قابل محبت لڑکی ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی خاطر اپنے دل کو دھڑکنے سے روک نہیں پاتا تو میکال کیوں نہیں، جس کے ساتھ اس کا اتنا طاقتور رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ شائستہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ میکال کے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی وہ میکال کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تھا کہ گویا حلق میں دھڑکتے ہوئے اسے بار بار ایک انجانے سے خدشے سے متعارف کروا رہا تھا، اور وہ اپنے دل کو تھام کر سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اسے سنبھال رہی تھی کہ وہ دھڑک کر سارے زمانے کو خبردار نہ کر دے کہ آج وہ شخص اس کی دسترس میں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میکال اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ اس شیروانی میں موجود نہیں تھا اور وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میکال نے کب کپڑے تبدیل کر لیے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے۔ اٹھو یہاں سے، یہاں تمہارے بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، میکال نے قریب آتے ہوئے اسے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ بہری ہو گئی ہو یا میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ میں نے کہا اٹھو یہاں سے، یہاں پر بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، اور نہ ہی تم ڈیزرو کرتی ہو کہ تم میکال حسن کی بیوی کے درجے پر فائز ہو کر اس کے سامنے اس کی منتظر ہو کر بیٹھو۔ اس کا استقبال ہی اس قدر ذلت آمیز تھا کہ اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل ہوگا۔ وہ نرمی سے بیڈ سے اتر آئی۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میری جانب سے بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے گھسیٹتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا اور پھر دھکیلتے ہوئے زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ پھولوں سے سجی ہوئی بیڈ شیٹ دور تک بکھرتی چلی گئی۔ میکال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز۔ اس نے اپنی بات کو دہرانا چاہا تھا، لیکن میکال نے سختی سے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ بہت آگ تھی نا تمہیں مجھے پانے کے لیے، آج میں تمہاری ساری آگ بجھا دوں گا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ زبردستی کس کو پانا کیا ہوتا ہے۔ تم نے مجھے انسان نہیں حیوان سمجھا تھا، جس کی خواہش کرنے کے بعد تم اسے اپنے دروازے تک گھسیٹ کر لے گئے۔ تو یاد رکھنا، میں کبھی تمہیں اس درجے پر فائز نہیں کر سکتا جس کی تم حقدار ہو۔
تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، صرف میرا نام حاصل کیا ہے، مجھے نہیں، اور نہ ہی کبھی حاصل کر پاؤ گی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے دم گھٹنے لگا تو میکال نے ہاتھ ہٹا لیا۔ جلدی سے کپڑے بدل کر یہاں آؤ اور مجھے دوبارہ نہ دہرانا پڑے۔ ابھی اس کی طبیعت سنبھلی ہی نہیں تھی کہ اس نے دوسرا حکم جاری کر دیا۔ وہ خود سگریٹ سلگا کر صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا۔ وہ اسے اپنے سامنے جیتتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج تک اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا تھی، لیکن کبھی اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہوگی، اس نے نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے ہلکے گلابی رنگ کا شرٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جس میں میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ جلدی یہاں آؤ اور میرے پیروں کو جوتوں سے آزاد کرو، اس نے کہہ دیا، اور وہ نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے قدموں کو جوتوں سے آزاد کرنے کے بعد وہ نظریں اٹھا کر اگلے حکم کے بارے میں جاننے لگی۔ پاؤں دباؤ میرے، اور وہ بھی فرش پر بیٹھ کر۔ وہ ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اگلا حکم صادر کر چکا تھا، اور وہ بس خاموشی سے اس کے پیروں کو گود میں رکھے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور پچھلی رات کی نیند کی وجہ سے آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں چھائی ہوئی سرخی نیند کی خماری کو ظاہر کر رہی تھی، جبکہ تھکاوٹ سے کمر اکڑی ہوئی تھی۔ زور سے دباؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں؟ وہ اس وقت موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ احساس ختم ہو گیا تو اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ اس کی جانب جھکی اس کے گھٹنوں پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ہلکی گلابی رنگت میں دمکتا ہوا چہرہ بے حد نرم اور نازک تھا۔ اس کے معصوم سے نقوش، بڑی بڑی بند آنکھیں اور گلابی ہونٹ، چہرے پر بکھرے ہوئے بال۔ میکال نے جھکتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا، جبکہ وہ مکمل طور پر بے خبر سو رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی لیٹ گیا۔ تم اگر خوبصورت ہو تو تمہاری خوبصورتی مجھ پر اثر انداز نہیں کر سکتی۔ تم میرے لیے صرف نفرت کا مقام رکھتی ہو۔ اس کے کان میں سرگوشانہ لہجے میں غراتے ہوئے وہ اسے اپنی نفرت سے متعارف کروا رہا تھا، اور اس نے جھکتے ہوئے اس کی گردن کو دانتوں سے دبا لیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس کا ذہن ابھی مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کروٹ اس کی جانب کرتے ہوئے ایک بار پھر آنکھوں کو موند لیا، جبکہ میکال نے گردن کی دوسری جانب لب رکھے تھے۔ تم پچھتاؤ گی، ہر رات تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تمہیں میکال حسن کی پناہ میسر ہوگی اور تم ساری رات اس کی پناہوں میں پرسکون ہو کر لیٹو گے؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ امریکہ جانے کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ 2 دنوں کے بعد اس نے اپنی فلائٹ بھی بک کروا لی تھی۔ گھر والوں کو اس نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے پرشدت لمس سے قسمساتے ہوئے اٹھی، اور اس بار اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے دور ہونے لگی، جب میکال نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے سینے پر گرا لیا۔ کیا ہوا؟ اب اتنا خوف کیوں آ رہا ہے؟ اس وقت خوف نہیں آیا جب میری طلب کر رہی تھی، اور اب تو میں تمہارا حق بن چکا ہوں، تو اپنا حق ظاہر کرو۔ چلو آؤ۔ وہ اسے اپنے قریب آنے کی دعوت دے رہا تھا، اور وہ شرمندگی سے سرخ چہرہ جھکائے بس اس بے شرم شخص کی باتوں کو سن رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں ایسا تو کرنا پڑے گا ڈارلنگ، ورنہ تم مجھے حاصل کیسے کر پاؤ گی؟ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اشارہ کرتے ہوئے اپنے سینے کی جانب بلایا تھا، اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب اس کی جانب نہیں آئی تو اس نے گھسیٹتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا، اور پھر کھینچتا چلا گیا۔ وہ اس کی رگ رگ پر قابض ہو رہا تھا، اس کی دھڑکنوں پر قابض ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو کر وہ اسے بری طرح مسل چکا تھا، صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کے لیے کتنا ناپسندیدہ مقام رکھتی ہے۔ جبکہ اس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے سب کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میکال اس حد تک جائے گا۔
جبکہ دوسرے کمرے کی ٹیرس میں کھڑا شخص سگریٹ پر سگریٹ سلگا کر اندر کے گھٹن کو کم کر رہا تھا۔ تو آج آخری رات تھی کہ وہ اسے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتا۔ اس کی یادوں کی گٹھڑی کو سنبھالتے ہوئے، اس کے خوابوں کو ایک تحقیق کی صورت لگا کر اس نے ہر ایک چیز کو باندھتے ہوئے اپنے سامنے آگ لگا دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا شخص سمجھا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بدنامی اس کے مقدر میں لکھی جائے۔ وہ دیوانہ ضرور تھا، لیکن اس حد تک نہیں کہ جنون میں اپنا ہوش گنوا بیٹھے۔ وہ مکمل رشتوں کی تحقیق کرنے کے بعد ان کے مقام اور ان کی اہمیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سو اس رات اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محبت کو دوبارہ درمیان میں نہیں لے کر آئے گا۔ ان دونوں کے درمیان کئی رشتے ہیں، وہ چچا زاد ہیں، اچھے دوست، اور اب تو وہ اس کی بھابھی بھی بن چکی ہے۔ قریب رہنے کے لیے رشتے کافی ہیں۔ محبت کو آزمانا ضروری نہیں، اور یہ اس کا دل جانتا تھا کہ محبت سے دستبردار ہونا کتنا تکلیف دہ ہے۔ میکال اسے استعمال کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ یہاں اس کے قریب سو کر خود کو پرسکون نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے کمرے کو اندر سے لاک کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو کر سو گیا، جبکہ وہ درد سے سلگتی رہی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ تھا۔ وہ برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا، اور بلاخر وہ وہیں بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندتی چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سب لوگوں نے ناشتہ کرنے کے بعد ان کا انتظار کیا تھا، جب تک کہ جابر صاحب اور ذکیہ بیگم ناشتہ لے کر نہیں آئے۔ شائستہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تھا کہ جا کر دولہا دلہن کو جگا دیں، انہیں کہیں کہ نیچے آ کر ناشتہ کر لیں۔ لیکن دلہن کافی دیر دستک دینے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں خود جا کر دیکھتی ہوں۔ آج تو میکال بھی کافی دیر سویا رہا، حالانکہ وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ شاید اس کا بیگم مسکراتے ہوئے کہہ کر اٹھی، جبکہ باقی سب خاموش ہی بیٹھے رہے۔ سب لوگ اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے، جبکہ خرم صبح ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ شائستہ بیگم کافی دیر دروازے پر دستک دیتی رہی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب انہوں نے دوسرے کمرے سے میکال کو باہر نکلتے دیکھا۔ کیا ہوا مما، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے پوچھا تھا، اور شائستہ بیگم میکال کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ تم یہاں سو رہے ہو؟ ان کے سوال میں عجیب سے خدشے چھپے ہوئے تھے، جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ جی، وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کے لیے آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، اور شائستہ بیگم نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اگر کمرے میں اکیلی ہے تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ میکال ماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کر ڈپلیکیٹ چابی منگوائی تھی، اور جیسے ہی ہلا کھولا، بیڈ پر پڑے ہوئے وجود نے دونوں کو خبردار کیا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کی جانب بڑھے، اور ایک پل کے لیے اس کا دہکتا ہوا وجود دیکھ کر شائستہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا تھا، اور وہ ماں کی نظروں کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اسے اسی وقت ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میکال بھی کافی پریشان تھا، پریشانی سے زیادہ شرمندگی تھی۔ نہ جانے گھر والے اس کے متعلق کیا سوچتے ہوں گے، جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ کافی برے حالات کا شکار رہی ہے۔ ذہنی صدمہ اور جسمانی تکلیف کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھ، اب کافی بہتر ہے۔ عابد علی صاحب نے میکال کی جانب غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ سر جھکاتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے لیے اذیت اور شرمندگی کا باعث بنی تھی۔ ایسا کچھ نیا نہیں تھا جو اس نے دہرایا ہو، اور جس کی تکلیف سے اس نے اتنا بڑا ڈرامہ رچا لیا۔ منہ میں بربراتے ہوئے وہ گاڑی لے کر گھر نکل آیا۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ بہت ہاسپٹل تک آ گیا۔ آگے کی امید رکھنا ہی فضول تھا۔ تقریباً شام کے وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ عابد صاحب کے ساتھ ہی گھر آئی تھی۔ ذکیہ بیگم تو اسے دیکھ کر ہی حیران تھیں۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی ہنستی کھیلتی بچی ایک ہی رات میں ڈاکٹر کے پاس جا پہنچی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جلد بازی مت کرو۔ وہ شخص تمہارے لیے ویسا نہیں ہے جیسا تم سوچتی ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، ختم کر دو
یہ رشتہ۔ اس نے دکھ سے ماں کو دیکھا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں حاصل کیا ہے، اور اب جب ان کے اتنا قریب آ چکی ہوں کہ ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لوں تو انہیں چھوڑ دوں؟ وہ معصومیت سے کہتی رہی۔ وہ خود پر تکلیف برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے ذہن کو یہ اذیت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ شخص اس سے دور رہے، اور کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ پاگل پن کے آخری درجے پر تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ 2 دن بعد امریکہ چلا جائے گا، اور وہاں سے نہ جانے کب واپس آئے۔ میں انتظار کروں گی ان کے بدلنے کا۔ ہو سکتا ہے خدا نے اس شخص کو میرے مقدر میں لکھا ہو، وہ کبھی مجھے مل جائے اور پھر میں اسے تھامتے ہوئے ہر تکلیف سے آزاد ہو جاؤں۔ وہ بالکل وہی معصوم سی گڑیا تھی جسے بس خواب بننا آتے تھے، جو خوابوں کی دنیا میں رہا کرتی تھی۔ ذکیہ بیگم دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس روز اس نے اپنے ماں باپ کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا۔ وہ یہیں رہنا چاہتی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ضرور، لیکن اس کی جانب سے مکمل بے خبر ہو کر دوسری جانب پشت کیے لیٹا رہا۔ اس نے 2 بار مخاطب کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس نے جھاڑتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں تمہاری آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ اور وہ دکھ سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اگلا دن تیاریوں کی نظر ہو گیا۔ اس نے اپنی طبیعت کو سائڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے جانے کے سارے سامان کو پیک کیا تھا۔ وہ اس کی ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا برڈن کسی دوسرے کے کندھوں پر آ گرے۔ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ہر ذمہ داری کو نبھائے گی۔ سامان پیک کرنے کے بعد اس نے چاہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ تک اس کے ساتھ لا جائے، لیکن میکال نے منع کر دیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ گھر کی اگر باقی افراد جا رہے ہیں تو تمہاری بیوی کو بھی جانا چاہیے۔ یہ غلط بات ہوتی ہے میکال، شائستہ بیگم نے مداخلت کی تھی۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے تائی امی، ہم اسے سلجھا لیں گے، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے شائستہ بیگم کے بازو کو تھاما۔ میکال کو تمہاری ضروریات سمجھنی چاہیے، تمہیں وہ حق دینا چاہیے جس کی تم حقدار ہو۔ اسے سر پر سوار مت کرو، اور یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم گھر والوں کو اس معاملے سے نکال رہی ہو۔ اپنے بیٹے سے اچھی طرح واقف تھیں، سو ایک آخری بار اسے سمجھایا، لیکن وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اس وقت وہ آخری بار آنے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شخص کتنا شاندار تھا، یہ اگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ کیا وہاں جا کر میرے متعلق سوچیں گے؟ نہایت ایک معنی سوال تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے دہرا دیا۔ تم سے اور تمہاری سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ اگر وہاں جا کر بھی تمہیں سوچنا ہے تو پھر جانے کا فائدہ؟ وہ سفاکیت کے آخری درجے پر تھا۔ آپ اتنے ظالم کیوں بن چکے ہیں؟ پہلے تو ایسے نہیں تھے میکال۔ ہاں بالکل، اگر پہلے ایسا ہوتا تو شاید تم سر پر سوار نہ ہوتی۔ تمہارا بوجھ تو اٹھا کر زندگی بھر نہ چلنا پڑتا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ رو پڑی۔ کب آئیں گے؟ کبھی نہیں، تمہارے لیے تو کبھی نہیں، اس نے صاف جواب دے دیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے میکال کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، اور میکال کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ بار بار اس کے قریب آ رہی تھی۔ جتنا وہ اسے خود سے دور رکھنا چاہ رہا تھا، وہ اتنا ہی اس پر مسلط ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، اور وہ چاہنے کے باوجود اسے دور نہیں دھکیل پایا۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ یہ بس باتیں ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، صبر بھی، نیند بھی اور سکون بھی، اور تمہیں بھی ایک دن سب کچھ آ جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھے گا، نہ میں نہ ہی محبت۔ وہ بس کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا، اور وہ دروازے تک بھاگتی چلی گئی۔ وہ شخص کتنا ظالم تھا۔ کوئی اگر اس کے دل سے پوچھتا تو وہ بتاتی، میں اس دن سے پناہ مانگتی ہوں جس دن مجھے صبر آ جائے گا میکال، کیونکہ جس دن مجھے صبر آ جائے گا اس دن آپ کے لیے صبر کرنا مشکل ہوگا۔ وہ دروازے میں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی تھی۔ وہ آج اس کی ہر بات کو تسلیم کرتی تھی، اس کے ہر ظلم کو برداشت کر سکتی تھی۔ وہ دور چلا گیا تھا، کبھی نہ آنے کی امید لے کر۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دن اداس رہی، حد سے زیادہ اداس۔ میکال نے ہر طرف سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ یہ کوئی زندگی نہیں تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت
اور جب نفرت میں ایک انسان اس حد تک چلا جائے کہ وہ دوسرے شخص کو اپنے پیروں میں روننا شروع کر دے تو دوسرے شخص کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہ جانتا ہے یا پھر اس کا خدا۔ خرم اس کے حالات سے واقف تھا لیکن اس نے دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بھی بات نئی انوکھی نہیں تھی، وہ پہلے کی طرح وہیں رہتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، کھیل لیا کرتے، ہنسی مذاق، وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتا، لیکن محبت کا دور دور تک تذکرہ نہیں تھا۔ اس شام لان میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ طبیعت 2-4 دن سے کافی بوجھل تھی اور اس بوجھل طبیعت میں بھی اسے خود سے زیادہ اس شخص کی پرواہ تھی جب خرم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ چاند کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بھی سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگا۔ چاند کو دیکھا جا رہا ہے؟ ہاں، میں اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی ہوں۔ اس کی باتوں میں مایوسی تھی۔ خرم دکھ سے اس کی افسردہ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ بھائی نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، شاید انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر رو پڑی۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماروک، یہ تمہاری اپنی منتخب کردہ سزا ہے جسے تم بھگت رہی ہو۔ انہوں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر برداشت کر سکتی ہو تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اور ویسے بھی مجھے امید ہے کہ ایک دن بھائی بدل جائیں گے۔ دوری اگر ان پر اثر انداز ہوگی تو ان کا دل تمہارے لیے نرم ہو جائے گا۔ وہ شخص اسے تسلی دے رہا تھا جو خود قابل تسلی تھا، جس کے اندر لگی ہوئی آگ اسے جھلساتی رہتی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے اٹھنے لگی اور چکرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ خرم نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے آواز دے کر ملازمہ کو بلایا تھا کہ پانی لے آؤ۔ مارو کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ عابد صاحب اور شائستہ بیگم بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ ملازمہ نے انہیں بھی بتا دیا تھا۔ امی، اسے دیکھیں، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے۔ خرم کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، شائستہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی کہہ دیا، اور خرم نے جھکتے ہوئے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ شائستہ بیگم اسے گاڑی تک لے کر آئیں اور خرم اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ عابد صاحب گھر ہی رکے کیونکہ ان کی طبیعت بھی کچھ خراب سی تھی۔ ڈاکٹر نے کمپلیٹ معائنہ کیا اور پھر وہ شائستہ بیگم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ خرم بےتاب سا قریب کھڑا تھا۔ اس نے کافی ویکنس ہے اور یہ ذہنی طور پر بھی بہت ڈسٹرب ہے۔ آپ کو توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں شائستہ بیگم کو کہتے ہوئے دوا لکھنی شروع کر دی۔ جو دوا میں لکھ رہی ہوں انہیں مسلسل دیتی رہیں۔ ان کی ڈائٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ خوش رہے، کیونکہ بیبی کی صحت کے لیے بھی کافی ضروری ہے۔ بیگم کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ انہوں نے سرگوشانہ لہجے میں ایک بار پھر دہرایا تھا اور ڈاکٹر نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے انہیں مبارکباد دی تھی۔ آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور پھر وہ سر اٹھا کر خرم کو دیکھنے لگی۔ اپنی مسز کا اچھی طرح خیال رکھیں، اس وقت تو انہیں آپ کی توجہ کی کافی ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیں تاکہ وہ ذہنی پریشانی سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور شائستہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خرم نے ایک افسردہ سی مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کا بھائی باپ بننے جا رہا تھا۔ شاید ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو خود سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اکثر آج کے دور میں ان لوگوں کے حصے میں صرف خسارہ آتا ہے۔ خسارے کو مقدر بنا لینے کے بعد بھی وہ اسے امید پر زندگی گزار دیتے ہیں کہ آخرت سنور جائے گی، اور آخرت کی کون جانے خدا کے سوا۔ باہر کی رنگینیوں نے اس کی رنگین مزاج کو مزید شوخ بنا دیا۔ اس نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے اس کی یادوں کے بے نام سے جھنجھٹ کو خود سے دور دھکیل دیا تھا، جیسے وہ کبھی اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یادیں تو خیر کبھی اس کے ذہن سے چمٹ ہی نہیں پائیں، بس ایک تاثر تھا، اور وہ تاثر بھی زینیا سے ملنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زینیا مسلم فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور بچپن سے ہی وہیں مقیم تھی۔ زینیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات نے اسے چند دنوں کے اندر اندر ہی ان کے گھر کا فرد بنا ڈالا تھا۔ وہ کافی ان کے کلوز ہوا اور زینیا اور اس کے درمیان پسندیدگی کا رشتہ بن گیا۔
اس شام اس نے شائستہ بیگم کو کال کی تھی اور شائستہ بیگم کی چہکتی ہوئی آواز نے اس کے کانوں میں رس گھولا۔ کیا بات ہے امی، آج تو کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تھا۔ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آج ایسی خبر تمہیں سنانے جا رہی ہوں کہ تم بھی بےتابی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا، گھر کے سبھی مکین لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم کی بات سن کر اس کا دل تھوڑا سا ڈگمگا گیا، نہ جانے وہ شخص کیا رد عمل دیتا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ خرم بے وجہ ہی پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم باپ بننے والے ہو، اور وہ جو ماں کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹیں پل بھر میں ہی سمٹ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ شائستہ بیگم نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہی ہے تو باپ بننے والا ہے، اور وہ عجیب سے تاثرات کا شکار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک رات وہ اس کے قریب گیا، وہ بھی صرف بدلے کے بھینٹ چڑھانے کے لیے، اور وہ باپ بن گیا۔ میری بات کروائیں آپ۔ اس نے پہلی بار کہا تھا کہ وہ خود اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لوگ بات کرو۔ ویڈیو کال تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ موبائل تھاما اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سلام کرتے اس کے لہجے میں ہلکی سی جھجک تھی۔ وہ بس نظر جھکائے اس شخص کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی جو مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ جی سچ کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز بالکل آہستہ تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں تو اسے جھوٹ تم نے بنانا ہے۔ اس بچے کو گرا دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور وہ حیرت سے بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میکال؟ یہ ہمارا بچہ ہے، میری پہلی اولاد۔ ہرگز نہیں، یہ تمہاری ضد کے نتیجے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سمجھی تم؟ یہ صرف تمہاری ضد کا نتیجہ ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ رو پڑی تھی۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنے۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو آپ ہی کی اولاد ہے۔ میں شادی کر لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے بے بنیاد تعلقات پالنے کی۔ اس شخص نے نہ جانے دل میں کتنے پتھر سجا رکھے تھے جو اسے رحم نہیں آتا تھا۔ اس روز اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار پھر جہاں وہ اپنی محبت کے لیے ہٹ درمی کا شکار ہوئی تھی، آج وہ اپنی اولاد کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے پال لوں گی اور آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ اس نے ہر ایک سے امید ختم کر دی تھی۔ وہ اپنے بچے کو پال سکتی تھی، میکال نہ صحیح لیکن میکال کی یادیں تو تھیں۔ پریگننسی کے مہینے اس نے لاوارث عورتوں کی طرح گزار دیے تھے۔ جہاں اسے ہر پل اپنے شوہر کی یاد بری طرح ستاتی تھی، وہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب تو شائستہ بیگم بھی آہستہ آہستہ اسے قائل کرنے لگی تھیں کہ وہ حق نہیں رکھتی کہ وہ میکال کی زندگی میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرے۔ ماں بن کر وہ پہلے سے زیادہ باہمت ہو چکی تھی۔ خرم ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس نے خرم سے بھی ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہاری ہمدردیوں کی۔ میں ہمدردی نہیں کرتا معروف، یہ بچہ میرے بھائی کا خون ہے، اور تم میری کزن اور بہت اچھی دوست، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خرم کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ اگر کوئی ثابت قدم شخص ساتھ کھڑا رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں کوئی سہارا تو ہو جس انسان پکڑ کر ڈوبنے سے بچ جائے۔ جس روز اس نے اس خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تھا، اس روز اسے خبر ملی تھی کہ میکال شادی کر چکا ہے، اور میکال نے اسے خود بتایا تھا کہ وہ زینیا سے نکاح کر چکا ہے۔ صرف یہی بتانے کے لیے تو اتنے عرصے کے بعد اس نے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر میں کون کون واقف ہے یا کون کون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ اس کے پاس گلابی روئی جیسا بیٹا اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ اس کے مائکے والوں نے بھی آواز اٹھائی اور کہا تھا کہ الیان میکال کی اکلوتی اولاد ہے، اسے آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ہر بات کو سنبھال لیا۔ وہ پہلے سے زیادہ ثابت قدم ہو گئی، جبکہ دوسری جانب جس روز زینیا اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں اس کی منتظر تھی، وہ دن اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اندر آتے ہی وہ جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دلکشی سے دیکھتے ہوئے وہ زینی کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو میرے خوابوں کی شہزادی ہو جس کا ہاتھ پکڑ کر ہی میں نے
حقیقت کی جانب چلنا ہے۔ اور زینیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے خوف آتا ہے تمہارے ماضی سے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اور تمہیں الگ کر دے۔ اور زینی کا خدشہ جائز تھا، جس کے بارے میں تم فکر مند ہو وہ کبھی ہماری راہ میں حائل نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اس رات اس نے زینیا کو اتنی محبت دی کہ جتنی محبت کا حق کوئی اور بھی رکھتا تھا، لیکن اس نے ساری محبتوں کو ہی زینیا پر لٹا دیا۔ زینیا کو اس کی زندگی میں آ جانا اس کی زندگی کو تکمیل کے درجے تک پہنچا چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ خرم نے اس کی تصویر بھیجی اور اس نے بس چند لمحے اسے دیکھا اور پھر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ اس کے قدموں کو روک دے جسے وہ اپنی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہتا، اور وہ معصوم سی لڑکی اسے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر صبر و تحمل سے برداشت کر گئی۔ یہ دکھ اتنا چھوٹا نہیں تھا۔ وہ راتوں کو سسک سسک کر روتی تھی، اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگاتی تو نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گر جاتے۔ اس نے کتنی بار سجدے میں سر رکھتے ہوئے فریاد کی تھی کہ اسے اس شخص کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور پھر اسے کسی کی آغوش میں تصور کرنا مر مٹنے کا مقام تھا۔ اس نے کتنی بار کوشش کی تھی کہ وہ ایک آخری بار کوشش کرے اور وہ شخص اس سے بھی وہی حق اور مقام دے جو اس نے زینیا کو دے رکھا ہے، لیکن ہر بار ہی اسے میکال کی طرف سے دھتکار ملی، ٹھکرایا جانا ملا، اور پھر اس نے خود ہی ہر رابطہ ختم کر دیا۔ اب تو میکال کا نام لیے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ آلیان پہلی بار مسکرایا تو اس نے اکیلا دیکھا تھا۔ اس کا ماما کہہ کر پکارنا، وہ خرم کو ہی بابا کہا کرتا تھا۔ گھر میں خرم کی شادی کی بات شروع ہوئی تو اس نے کچھ وقت مانگا تھا، تب تک جب تک کہ ندا اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی، اور پھر ندا کے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ اپنی زندگی میں وہ خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو خود سے چھڑواتے ہوئے دور پھینک دیا تھا۔ وہ تو کب سے اس بات پر قائل تھا کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے کر ہمیشہ سے اپنی زندگی سے الگ کر دے، تاکہ وہ اپنے لیے کوئی نیا ہمسفر ڈھونڈ لے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ باپ کے لیے دو کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ زینی کے ساتھ زندگی حسین تھی، جب تک کہ وہ دن نہیں آیا۔ اس دن ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے انہیں بتایا کہ زینیا کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زینیا چیختے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ اسے بچوں کی جتنی خواہش تھی اس کا دل جانتا تھا کہ ہر بچے کو دیکھ کر وہ کس قدر مچل اٹھتی ہے۔ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے اس کی ممتا تڑپ رہی ہے، اور وہ جلد سے جلد یہی چاہتی تھی کہ اللہ اسے بچے کی خوشی عطا فرمائے، لیکن یہ خبر ان دونوں کے لیے جان لیوا تھی۔ اس نے زینیا کو سنبھال لیا، لیکن کب تک؟ وہ ہر بار مچل جاتی جب بھی کسی کی آغوش میں ننھی مسکراتی ہوئی جہان کو دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹنے لگ جاتا۔ میکال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے واپس لے جائے گا۔ گھر میں ندا کی شادی کی تیاریاں بھی شروع تھیں۔ وہ گھر والوں سے بھی اسے متعارف کروانا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اسے خاندان بھر میں ان کی بہو کے طور پر تسلیم کروا لے۔ اس نے زینیا کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا تھا۔ زینیا بھی اس بات پر قائل ہو گئی، لیکن تم وہاں جا کر اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، نہ ہی کوئی تعلق۔ اور اس نے وعدہ کر لیا تھا، میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے قریب جانے کا، نہ ہی میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا۔ اس روز ندا کی ڈیٹ فکس ہونی تھی جس روز وہ پاکستان ایئرپورٹ پر اترا۔ پورے 2 سال کے بعد اس مٹی نے اسے اتنا پرسکون کر دیا تھا کہ قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ نہ جانے کتنے منظر اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے، اور اس کی ماں اسے لینے آئے تھے۔ اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے ایک سکون اس کی رگ رگ میں دوڑتا چلا گیا۔ سب نے زینیا کے متعلق پوچھا تھا، نہ جانے کیوں سب کو اندازہ تھا کہ وہ یہ قدم ضرور اٹھائے گا، اس لیے سب کو اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے معروف سے پوچھ کر ہی زینیا سے نکاح کیا تھا، اور ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے انہیں خاموش کروا دیا۔ خرم بس خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وہ لڑکی جس طرح میکال کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے معروف کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ گھر میں داخل ہوا جب شائستہ بیگم نے ملازمہ کو بھیجا تھا کہ معروف کو کمرے سے بلا کر لاؤ۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ وہ خود سے نیچے کیوں نہیں آئی،
اور تب تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ میکال نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ پرپل کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ خوبصورتی سے دوپٹہ سجائے اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ وہ کتنی دیر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر اس کی نظر جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود اس ننھے سے سرخ و سفید بچے پر گئی جو ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ دل نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ بے اختیاری سب کچھ بھولتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ جب وہ ماروک کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کی جانب بڑھا اور بھاگ کر خرم کے گلے سے جا لگا تھا، خرم نے جھکتے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ اسے بابا کہتے ہوئے اپنی توتلی زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا، جبکہ ماروک سلام کرتے ہوئے ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، نہ تاثرات، نہ ہی نرمی اور نہ ہی کوئی جھجک۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اعتماد سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ زینیا جلدی سے بے تابی سے آگے بڑھی اور اس نے وہ بچہ اٹھا لیا۔ وہ چٹا چاٹ اس کے رخساروں کو چوم رہی تھی۔ میکال، اسے دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ کون ہے یہ؟ اس نے شائستہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ میکال کا بیٹا۔ شائستہ بیگم کی بجائے وہ خود بولی تھی، اور وہ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ میکال کا بچہ ہے، لیکن اتنا بڑا؟ اس نے اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے چھوڑ دیں مسز میکال، اس پر صرف میرا حق ہے، کیونکہ یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اس نے پورا اعتماد طریقے سے کہتے ہوئے سب کو حیران کر دیا تھا، اور میکال بس اسے دیکھتا رہا۔ جب صبر آ جاتا ہے تب کسی کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ میکال نامحسوس طریقے سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے اندر اندر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے میکال کے آنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ زینیا کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، اور زینیا حد سے زیادہ بے تاب تھی۔ پلیز تم اسے اپنا بچہ واپس لے لو، اسے چھوڑ دو تم۔ زینیا نے بے رحمی کی حد پار کر دی، اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل تڑپتا تھا۔ اس نے اسے بچے کو اٹھانے کے لیے جو ہر وقت خرم گرد منڈلاتا رہتا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر پھیل جاتا کہ وہ اس کا باپ ہے، خرم نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میکال اس کے لیے ایک اجنبی شخص تھا۔ وہ ماں سے بہت منسلک تھا، جبکہ دوسری جانب وہ بھرے بھرے وجود کے ساتھ بھرپور جوانی میں اتری تو حد سے زیادہ حسین ہو گئی تھی، اور میکال کی توجہ بار بار بھٹکتے ہوئے اس کے قریب جاتی۔ اس رات بھی زینیا نے اسے خود کہا تھا کہ تم اس کے کمرے میں جاؤ، اس کے قریب جاؤ، تاکہ اگر وہ کوئی اور بچہ بھی پیدا کر لیتی ہے تو یہ بچہ وہ مجھے دے دے، کیونکہ میں الیان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ماں سے اجازت لے لی تھی کہ وہ الیان کے ساتھ کھیلا کرے، سو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اس کا میکال یا میکال کی بیوی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ اس وقت وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو الیان کو سلانے کے بعد شرٹ ٹراؤزر میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میکال کے آنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ جی فرمائیے۔ اس نے اپنے بازوؤں کو سینے پر باندھ دیا تھا۔ میرے آنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں وہی ہوں جس کے آنے پر تم… ماضی کو جانے دے میکال صاحب، حال پر بات کرتے ہیں۔ وہ بالکل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور میکال تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھامنا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ مجھ سے یا میرے بیٹے سے آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے میکال، اور مجھے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اور میکال نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ کس کے ساتھ؟ خرم کے ساتھ، یا پھر تمہاری زندگی میں کوئی اور؟ اور ایک زناٹے دار تھپڑ میکال کے منہ پر جا پڑا تھا۔ میں آپ کی طرح کسی کا حق یوں راہوں میں بیچنے والی نہیں ہوں۔ اگر آپ کے نام پر بیٹھنے کی قسم کھائی ہے تو بیٹھی ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دیں، لیکن الیان پر میں آپ کا سایہ بھی پڑنے نہیں دوں گی۔ میکال اس روز واپس لوٹ آیا۔ اسے شدید غصہ تھا، نہ جانے کیوں ویسے خرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتا تو ایک جلن اور حسد اس کے اندر پھیل جاتا۔ ہو جاتا تھا کہ وہ ہر ایک سے دور رہے۔ ندا کی شادی والدین وہ کامدار میکسی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ سجی ہر ایک کی توجہ کھینچ رہی تھی، اور الیان تو پوری محفل کی جان تھا۔
اس بار وہ واپس آیا تھا تو یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اسے جاتے ہوئے طلاق دے کر چلا گیا اور ماروک کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنا نام جوڑے رکھتا یا پھر ہٹا لیتا۔ اس کے پاس زندگی جینے کا حسین سہارا موجود تھا۔ عابد صاحب نے التجا کی تھی کہ وہ اس گھر میں رہے، اگر وہ چاہے تو خرم سے نکاح بھی کر سکتی ہے، لیکن ابھی اسے اپنی زندگی صرف اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنی تھی۔ چند سالوں تک ہر فکر سے آزاد ہو کر اور اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اس بار اس نے صرف اپنے بارے میں سوچا تھا، اپنے لیے مہلت مانگ لی۔ کبھی کبھی زندگی کی خوشیوں پر ہمارا بھی حق بنتا ہے، اور ایک ایسا شخص بھی تھا جو آج بھی صرف اس کے انتظار میں خاموش بیٹھا تھا، اس کے فیصلے کا منتظر۔ نہ جانے کب قسمت اس پر مہربان ہو جاتی۔